موبائلوں میں FM کا ہوتا ہے آپشن، تو اس کو آپ چلا لیں جو موبائل آپ کے پاس ہے، اور آپ اپنے خیمے میں بیٹھ کر بھی وہ مسجد حرام والا خطبہ سن سکتے ہیں اگر سننا چاہیں تو۔ اور وہ جو FM پر خطبہ چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انگلش میں، اردو میں اور مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے آپشن دیا ہوتا ہے، ایک بٹن دباؤ گے تو یہ اردو والا ترجمہ شروع ہو جائے گا، دوسرا بٹن دباؤ گے تو انگلش والا ترجمہ شروع ہو جائے گا، تیسرا بٹن دباؤ گے تو فلاں زبان کا ترجمہ شروع ہو جائے گا۔ کئی زبانوں کا ترجمہ بیک وقت ہو رہا ہوتا ہے اس خطبے کے ساتھ ساتھ ہی، تو وہ بھی آپ اردو میں سننا چاہیں اپنے FM پر اردو میں بھی سن سکتے ہیں، عربی میں سننا چاہیں عربی میں بھی سن سکتے ہیں FM پر۔ تو خطبہ اور 2 نمازیں پڑھنے کے بعد یہ جو ٹائم ہے نا، یہ بڑا ہی قیمتی ٹائم ہے، اور یہ دن بڑا ہی فضیلت والا دن ہے۔ رسول مکرم انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صحیح الترغیب و ترہیب کی یہ حدیث ہے جو سنانے لگا میں آپ کو۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الترغیب و ترہیب میں۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل آئے، انہوں نے مجھے آ کر میرے رب کا سلام پہنچایا، انہوں نے مجھے آ کر میرے رب کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے یہ میدان عرفات والوں کو اور مشعر والوں کو سب کے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا ہے اے محمد، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی کو جا کر بتا دو ان اللہ قد غفر لأہل عرفات و اہل المشعر، اللہ نے عرفات والے اور مشعر والے سب لوگوں کو بخش دیا، وَزَمِنَ لَهُمْ تَبِعَاتِهِمْ، اور ان کی حفاظت اور ان کے حقوق کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود اٹھا لی۔ جس میدان میں آئے ہوئے سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ اتنا فضیلت والا دن ہے کہ اتنے لوگوں کو رب العالمین اس دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اتنے جہنم سے آزاد کسی دن بھی لوگ نہیں ہوتے، سال کے کسی دن میں بھی۔ اور شیطان اس دن اس قدر ذلیل و رسوا ہوتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا اس سے زیادہ ذلیل و رسوا شیطان کو سال کے کسی دن میں نہیں دیکھا گیا جتنا اس دن میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے کہ اللہ بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ لفظ سنے نا تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ ہمارے لیے بشارت ہے کہ اللہ نے جو آج آپ کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہیں ان کو بخش دیا سب کو۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے، والے جمیع امتی، میری ساری امت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ جو بھی میدان عرفات میں آئیں گے عقیدہ ٹھیک ہوگا، شرک اور کفر کی ملاوٹ نہیں ہوگی، اخلاص ہوگا، نبی کے طریقے پر عمل کر رہے ہوں گے، اور رفث، جدال اور فسوق والا کام کوئی نہیں کیا ہوگا۔ ان سب کے سب کو رب العالمین قیامت تک اس میدان کے اندر ان شروط کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو رب معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اگر رب معاف کر دے، بخش دے تو اور کیا چاہیے اتنے کو عمل سے۔ اچھا جی، وہاں پر جہاں آپ کو جگہ ملے، یہ 2 نمازیں پڑھنے کے بعد منہ قبلے کی طرف کر کے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور لمبی لمبی دعائیں کی آپ نے، لمبی لمبی دعائیں۔ جب کھڑے کھڑے تھک گئے تو بیٹھ کر دعائیں شروع کر، بیٹھ کر تھک گئے تو کھڑے ہو کر دعائیں شروع کر۔ شام تک، سورج کے غروب ہونے تک یہ دعاؤں کا دن ہے، سارا دعاؤں کا دن۔ اور سب سے افضل دعا جو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کی دعاؤں میں سے سب سے افضل دعا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ آپ عربی میں دعائیں پڑھیں جو جتنی آپ کو زیادہ ہے، کتاب آپ کے پاس ہے، کتاب دیکھ کر عربی کی دعائیں پڑھتے جائیں، عربی میں نہیں آتی اردو میں پڑھ لیں، اپنی جو سی زبان میں جو سی دعائیں کرنی ہے آپ نے خوب ڈٹ کر وہاں پر دعائیں کریں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر۔ بہت سارے لوگ وہاں پر جبل رحمت پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو سفید سی برجی نظر آ رہی ہے نا یہ تصویر میں، یہ جس پر یہ پہاڑ ہے اس کے اوپر لگی ہوئی برجی، اور دیکھیں لوگ کس قدر چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں عرفات میں جانے کا مطلب ہے جبل رحمت پر چڑھنا، یہ جبل رحمت پر لگی ہوئی ہے۔ جبل رحمت پر چڑھنے کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اسلام میں، اس پہاڑ کی کوئی فضیلت سرے سے ہے ہی نہیں کتاب و سنت میں۔
نہ اس کا تعلق ہے حج کے ساتھ. تو اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا. بعض لوگ کھانے پینے میں سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، بعض لوگ سونے میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ چکر کاٹنے میں، وہ تفریح کرنے میں، سیر و سیاحت کرنے میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. دعائیں کرنے کی توفیق ملتی نہیں. تو آپ نے انشاءاللہ ایسا نہیں کرنا. جتنا وقت اللہ دے خوب اللہ سے دعائیں چمڑ کے مانگنی اللہ سے، اور یہ کہہ کے مانگنی یا اللہ میں نے آج تجھے لے کے ہی جانا، میں نے اس کے بغیر جانا نہیں، ہٹنا ہی نہیں میں نے دعا کرنا سے. تو یہ 9واں دن مکمل ہو گیا. یہ 9ویں دن کے صرف یہی کام ہے. فجر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ مینا میں. اور زور اثر کی نماز خطبہ ہوا، اور زور اثر کی نماز ہوئی کہاں پر؟ عرفات میں. بس یہ 2 کام ہیں 9 تاریخ کے. اب سورج غروب ہو جائے گا 9 تاریخ کا، تو آپ نے نہ وہاں پر عرفات میں اذان ہوگی، نہ آپ نے وہاں نماز پڑھنی ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے باہر بھی نہیں نکلنا، ویسے وہ نکلنے دیتے بھی نہیں. وہاں ریجر کھڑی ہوتی ہے ڈنڈے لے کر، کسی کو نہیں نکلنے دیتے بالکل. اگر وہ نہ کھڑے ہو تو لوگ جس طرح وہ معلم لے کے جاتے ہیں نا، ان کو وہ بھی نماز پڑھ کے نکلنے کی کرے واپس، لیکن وہ کسی کو نکلنے نہیں دیتے وہاں سے. یہ بہت بڑی خدمت ہے ان کی جو وہ کرتے ہیں. ان کا اپنا مفاد نہیں ہے، لوگوں کا مفاد ہے. لوگوں کے بھلے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو داؤ پہ لگایا ہوا. تو سورج غروب ہو جائے گا، وہاں اذان نہیں ہوگی، آپ نے نماز وہاں پر نہیں پڑھنی، نماز پڑھے بغیر چل پڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوا جس کا نام تھا اس پر سوار ہوئے اور آپ مزدلفے کی طرف چل پڑے. یہ 10 کی رات ہے، 10 ذوالحجہ کی رات ہے. یہ 10 ذوالحجہ کی رات مزدلفے میں جا کر گزارنی ہے. یہ 10 ذوالحجہ کی رات گزارنا یہ حج کے فرائض میں سے فرض ہے. اور اگر کوئی رات نہ گزار سکے تو کم از کم فجر کی نماز پڑھنا وہاں فرض ہے. اگر یہ نہ کیا تو حج کا فریضہ رہ جائے گا. بعض اہل علم اس کو رکن قرار دیتے ہیں، حج کا رکن. وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ المزدلفہ یا کم از کم مزدلفے کی رات فجر کی نماز پڑھنا یہ حج کا رکن ہے. حج کا رکن ہے بعض علماء کہتے ہیں، اور بڑی مضبوط رائے ہے ان کی، اتنی کمزور نہیں ہے. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مزدلفہ پہنچے نہیں تھے، رستے میں تھے کہ آپ نے اپنی سواری کو روکا، سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لیے آپ ایک پہاڑی کی طرف چل پڑے. آپ نے وہاں پیشاب کیا، صحابی پانی لے کر گئے، آپ نے ہلکا سا وضو کیا. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی مغرب کی نماز پڑھ لیں. آپ نے فرمایا نہیں، الصلاۃ امامہ کا نماز ابھی آگے جا کے پڑھیں، ابھی آگے جا کے پڑھنی. تو جب آپ مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ پہنچ کر آپ نے اذان کروائی، مغرب کے 3 فرض پڑھائے، اور پھر عشاء کے 2 فرض پڑھائے، اور پھر سو گئے. وطر اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، وطر بھی نہیں پڑھا، سو گئے. اور ساری رات سو رہے، آپ نے اٹھ کر تہجد بھی نہیں پڑھی. فجر کے ٹائم اٹھے آپ، یہ 10 ذوالحجہ کا دن شروع ہو گئے. یہ سونا آرام کرنا اس لیے تھا کہ حج کے 5 دنوں میں سب سے مشکل دن جو آنے والا تھا نا، یہ صبح 10 ذوالحجہ والا یہ شروع ہونے والا تھا. تو بندہ اگر رات کو آرام کر لے تو مشکلات کیا ہو سکتی ہے، بندے کے لیے آسان ہو سکتی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے مکمل رات آرام کیا، وہاں پر عبادت بھی نہیں کی، رات کو جاگ کر تہجد بھی نہیں پڑھی، تاکہ اگلے دن کے جو اعمال ہیں وہ آسانی سے سر انجام دیے جا سکیں. تو فجر کی نماز کے لیے اٹھے، فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے بھائی مشعر الحرام کے پاس. مشعر الحرام ایک پہاڑی ہے مزدلفہ میں، اس کے پاس کھڑے ہو گئے. لمبی دیر تک کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں مانگی اللہ سے. جب روشنی پھیل گئی، اچھی طرح روشنی پھیل گئی، سورج نہیں ابھی چڑھا تھا، سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ دعا ختم کر کے مینا کی طرف چل پڑے. دعا ختم کر کے مینا کی طرف چل پڑے. مشرکین مکہ وہ یہاں سے مزدلفے سے مینا جاتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے،
مزدلفے سے منا جاتے تھے تو سورج نکلنے کے بعد جاتے تھے، اور وہاں ایک سبیر نامی پہاڑ ہے، وہ مشرق کی طرف تھا، اس کے پیچھے سے سورج طلوع ہوتا تھا، تو وہ صبح اٹھ کر آوازیں لگاتے ہیں اشرق یا سبیر، کہ مانا پھر اے سبیر پہاڑ سورج نکال تاکہ ہم یہاں سے کوچ کریں۔ اللہ کے نبی نے مشرقین مکہ کے اس عمل کی مخالفت کی، آپ نے سورج نکلنے سے پہلے مزدلفے سے مکہ کی طرف سفر شروع، منا کی طرف سفر شروع کر دیا سورج نکلنے سے پہلے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، یہ جو مزدلفے کی رات ہے نا، بوڑھے لوگ، خواتین، بچے اور بیمار، ان لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، وہ آدھی رات کے بعد منا جا سکتے ہیں مزدلفے سے۔ ان کے لیے رات مکے میں گزارنا یا فجر کی نماز مکے میں پڑھنا، اس کی رخصت ہے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، مریضوں کے لیے، کیونکہ بعد میں تو رش بڑا ہوگا نا، تو وہ رش سے پہلے پہلے چلے جائیں اور پہنچ جائیں مینا میں اپنے خیموں کے اندر۔ ادھر تو خیمے بھی نہیں ہوتے، کھلے میدان میں سڑکوں پر پہاڑوں پر سونا پڑتا ہے، تو وہ وہاں جا کر ذرا آرام کر لیں گے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مریضوں کو اجازت دی ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد یہاں سے مینا روانہ ہو سکتے ہیں۔ جو باقی لوگ ہیں وہ رات کو نہیں، وہ سورج نکلنے سے پہلے روشنی پھیلنے کے بعد روانہ ہوں گے۔ تو 10 ذو الحجہ کی تاریخ کا پہلا کام کیا ہو گیا؟ مزدلفہ بھی فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر لمبی دعا کی، اور پھر چل پڑے مینا کی طرف۔ مینا کی طرف چلتے ہوئے آپ نے رستے سے کنکریاں اٹھانی ہیں، وہ آپ چاہے مزدلفہ سے اٹھا لیں، چاہے مینا سے جا کر اٹھا لیں، چاہے جہاں سے مرضی اٹھا لیں۔ یہ جو کنکریاں نا، یہ چنے کا جو دانہ ہے، سفید چنے کا دانہ، یہ کابلی چنا جس کو کہتے ہیں، اس دانے سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، ایک چنے کے دانے سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اتنی 7 کنکریاں اٹھا لیں۔ ان کنکریوں کو دھونا اور مزدلفے سے اٹھانا اور ان کو اسپیشل گتھری میں ڈال کے رکھنا، یہ اسلام میں نہیں ہے کہیں بھی، یہ لوگوں نے اپنے گھر سے مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ نہ دھونے کا مسئلہ ہے، نہ مزدلفے سے کنکریاں اٹھانے کا مسئلہ ہے، جہاں سے مرضی اٹھا لیں۔ صرف وہ کنکریاں نہیں اٹھائی جاتی جو پہلے مار دی گئی ہوتی ہیں،